شعبان کا مہینہ ہے. دیکھیے ہر رات برابر نہیں ہوتی، ہر دن برابر نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی نے کچھ راتوں کو کچھ رات پر فضیلت دی ہے. اس میں نیکی کا مقام، عبادتوں کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پر راتیں تو بہت ہیں، لیکن شب قدر کی رات کی جو فضیلت ہے کیا کسی اور رات کی فضیلت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے خود کہا شب قدر کے بارے میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اسی طریقے سے دنوں میں سب سے افضل، سب سے بہترین دن عشر ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، جس کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہ احب الی اللہ فیہن احب الی اللہ، کہ عشر ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کو جو نیکیاں، جو عبادتیں، جو روزے، جو نماز جتنے محبوب اور پسند ہیں کسی اور دن میں نہیں ہے. تو اس سے دن کی فضیلت اور رات کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، کیا اس مہینے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ کیا اس مہینے میں کوئی دن خاص ہے؟ کیا اس مہینے کی کوئی رات خاص ہے تو بتاؤ، نہیں ہے تو دیکھیے سب سے پہلا مسئلہ یاد رکھیں، آپ کے سامنے عبادت کے نام پہ کوئی چیز پیش کی جائے تو آپ اس کے تعلق سے سوال کریں، اس کے تعلق سے پوچھیں، کیا میرے نبی نے یہ کام کیا یا نہیں کیا؟ کیا میرے نبی نے ایسا کرنے کو بتایا یا نہیں بتایا؟ کیا میرے نبی نے اس رات کو خاص کیا یا نہیں کیا؟ کیا میرے نبی نے اس دن کو خاص کیا یا نہیں کیا؟ تو ہم شعبان کے تعلق سے، جو شعبان میں لوگ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو موضوع اور من گھڑت ہے، جس کے بنیاد پر لوگ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، دن کا روزہ رکھتے ہیں، جس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، اسی کے تعلق سے آج چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے شعبان کی فضیلت کے بارے میں جانیں. شعبان کی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا جتنا کہ وہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، کسی اور مہینے میں آپ کو ہم نے اتنا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، الا رمضان، سوائے رمضان کے. رمضان کے پورے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. اما عائشہ کی اس حدیث سے معلوم ہوا شعبان کی فضیلت کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، کسی ایک دن کو خاص کر کے نہیں رکھتے تھے پورے شعبان میں. اور ماں عائشہ یہ بھی کہتی ہیں کہ کسی دن میں کوئی دن چھوڑتے بھی تھے، شعبان کے پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھتے تھے الا رمضان. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سوائے رمضان کے، یعنی رمضان میں ہی پورا روزہ رکھا کرتے تھے. جب یہ روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا شروع کیے شعبان کے مہینے میں، تو صحابی رسول کا یہ عمل رہا، صحابہ کا یہ شیوا رہا. صحابہ کوئی ایسا کام دیکھتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، پوچھتے کہ کیوں؟ اللہ کے نبی سے سوال کیا جا رہا ہے، صحابی رسول پوچھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں آپ اتنا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہم نے اس سے پہلے آپ کو اس مہینے میں جتنا روزہ رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں ہم نے نہیں دیکھا، آپ اس مہینے میں اتنا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں. آج ہم سوال نہیں کرتے ہیں، بھائی کوئی بھی عالم ہو، عالم چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی مسئلہ بیان کرے، عبادت کے تعلق سے کوئی بات کرے، کوئی قرآن و حدیث کی بات کرے تو پوچھو کہاں ہے، کس نے کہا؟ کیا میرے نبی سے ثابت ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بیان کیا ہے؟ پوچھو. بنا پوچھے آپ عبادت کریں گے اور وہ نبی کی سنت پر نہ ہو تو ایسی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو شعبان کے تعلق سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، اے اللہ کے نبی ہم نے شعبان کے مہینے میں جتنا آپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی کا جواب سنیے،
اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں اے اسامہ ذالک شہر یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے یغفل الناس عنہ رجب و رمضان انہ رجب بین انہ رجب و رمضان اے اسامہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے, ان دونوں کے بیچ میں آتا ہے. اے اسامہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے, رجب کے مہینے کا لوگ احترام کرتے ہیں, رجب کے مہینے میں لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں, رجب کے مہینے کی لوگ عزت کرتے ہیں. اور رہی بات رمضان کے مہینے کی, رمضان کے مہینے کے بارے میں کس کو نہیں معلوم؟ ہر مسلمان رمضان کے مہینے میں نیکیاں کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, تراویح پڑھتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. رمضان کی فضیلت سب کو معلوم ہے, رمضان کے مہینے کا بھی احترام ہو رہا ہے. اے اسامہ یہ شعبان کا مہینہ ہے, اس شعبان کے مہینے میں اکثر لوگ اللہ رب العالمین سے غافل رہتے ہیں, اکثر لوگ نیکیوں سے عبادتوں سے دور رہتے ہیں. اے اسامہ اس لیے میں اس شعبان کے مہینے میں اللہ کو یاد کرتا ہوں. اے اسامہ ایک اور بات ہے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی, وہ کیا بات ہے؟ ذالک شہر وہو شہر, اور یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین. یہ شعبان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کے یہاں اللہ کے بندے, اللہ کے نیک بندے جو نیکی کرتے ہیں, جو عمل کرتے ہیں, اس کے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. اے اسامہ میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ رب العالمین کی عدالت میں, جب اللہ کی بارگاہ میں میری نیکیاں پیش کی جائیں, میرے نامہ اعمال پیش کیا جائے, وَأَنَا صَائِمٌ, اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے رہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید کو جواب دیتے ہیں. اس حدیث میں 3 سے 4 مسئلے نکلتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر کوئی شخص زیادہ روزہ رکھتا ہے, کسی ایک دن کو خاص کر کے نہیں, کسی دن کو خاص کر کے نہیں, عام دن میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے. اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس وقت جس ٹائم لوگ اللہ رب العالمین سے غافل رہتے ہیں, لوگ عبادت سے غافل رہتے ہیں, دور رہتے ہیں, اس ٹائم عبادت کا مقام, نیکیوں کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے, یقیناً بڑھ جاتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے, جہاں بہت سارے لوگ اپنے گرم گرم بستر پہ فجر کے ٹائم سوئے رہتے ہیں, یا اسی طریقے سے رات کی تنہائی میں تمام لوگ سوئے رہتے ہیں, کوئی اللہ کا نیک بندہ 2 بجے 3 بجے رات کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے. یہ اللہ کو یاد کرنا اللہ کو اتنا بھاتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے, اور اللہ اس سے کہتا ہے مانگ تو جو تو مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا. تو جس ٹائم لوگ عبادت سے غافل رہتے ہیں, سوئے رہتے ہیں, اس ٹائم عبادت کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے. اور یہ بہت بڑا جہاد ہے جہاں سارے لوگ سوئے رہتے ہیں اور مؤذن پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم کی آواز پر اللہ کا وہ بندہ اپنے گرم گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کی مسجد کی طرف آتا ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے یا گھر سے وضو کر کے آتا ہے. یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے, یہ بہت بڑا جہاد ہے. اسی طریقے سے ایسے ماحول میں جہاں بے پردگی اور بے حیائی ہوتی ہے, میری ماؤں اور بہنوں, ایسے حالت میں, ایسے ماحول میں اگر تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو, یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے. عام طور سے ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے شادی بیاہ کا موقع رہتا ہے, شادی بیاہ کے ٹائم پر اکثر وہ عورتیں جو اپنے آپ کو مسلمان, اپنے آپ کو اللہ والی کہتی ہیں, ایسی عورتوں کا بھی بے پردگی اور ایسی عورتوں کا بھی فیس اور چہرہ کھل جاتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر. وہاں غیر بھی آتے ہیں, اپنے بھی آتے ہیں, جن سے پردہ ہے وہ بھی, جن سے پردہ نہیں وہ بھی. میری ماؤں اور بہنوں, ایسے حالت میں, ایسے ماحول میں اگر تم اپنے فیس کو, اپنے چہرے کو, اپنے جسم کو ڈھانکو گی, پردہ کرو گی, یہ بہت بڑا جہاد, یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے. اسی طریقے سے ایسے ماحول میں جہاں داڑھی رکھنا لوگ آر سمجھتے ہوں, داڑھی والوں کو لوگ بیکار اور گرا ہوا نیچ سمجھتے ہوں, ایسے ماحول میں اگر کوئی نوجوان داڑھی رکھتا ہے اور داڑھی رکھ کے نبی کی سنت کو زندہ
کرتا ہے یقیناً یہ بہت بڑا جہاد ہے, یہ اپنے نفس سے لڑائی لڑنا ہے, یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے. تو دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جس ٹائم لوگ اللہ سے دور ہو, غافل ہو, اس ٹائم نیکی اور عبادت کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ٹائم لوگ غافل رہے اس ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کر کے اسامہ بن زید کو بتایا. اور تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس شعبان کے مہینے میں ہمارے سال بھر کے اعمال اللہ کی عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ اس شعبان کے مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو بہت ہوشیار رکھنا چاہیے, ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں اور ہم برائیوں میں رہیں, ہم گناہوں میں رہیں. نہیں میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر اور یہ خوف بتا رہا ہے, کہہ رہا ہے اسامہ میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی عدالت میں میرے نام اعمال پیش کیے جائیں وانا صائم, میں روزے کی حالت میں رہوں. نبی کا یہ خوف, نبی کا یہ ڈر, نبی کی یہ چاہت, یہ پسند, اللہ اکبر. جس نبی کے بارے میں اللہ نے یہ کہا دنیا کے اندر غفر لہ ما تقدم من ذنب, وہ نبی یہ چاہتا ہے جس کو آگے پیچھے کے گناہوں کے معافی کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا, وہ نبی یہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائے تو میں نیکیوں سے رہوں. میرے بھائیوں, آج ہم نے کیا کیا, شعبان کی ایک رات کو ہم نے خاص کر لیا, شعبان کے ایک دن کو ہم نے خاص کر لیا, شعبان کے 15ویں تاریخ کو ہی ہم روزہ رکھیں گے تو رکھیں گے, شعبان کی 15ویں رات کو ہی ہم عبادت کریں گے تو کریں گے. میرے بھائیوں, ایسی کوئی حدیث نہیں مل رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے ایک دن کو خاص کر کے روزہ رکھا, شعبان کی ایک رات کو خاص کر کے عبادتیں کی. ایسی کوئی حدیث, کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. ان سے دلیل مانگو تو ایسی حدیثیں پیش کرتے ہیں, اللہ اکبر, روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا نا خطبہ مسنونہ کے شروع میں, کوئی بھی عبادت کے تعلق سے آپ کو کوئی بیان دے, کوئی بات بتائے تو آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں, یا آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس سے سوال کریں, آپ اس سے پوچھیں یہ جو بات تو کر رہا ہے کہاں سے کر رہا ہے, اس کی دلیل کیا ہے, قرآن کی آیت ہے یا نہیں, کیا میرے نبی کا فرمان ہے یا نہیں. اگر آپ نے سوال نہیں کیا اور آپ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر گئے تو یقین جانے ایسا عمل جو نبی کی سنت پر نہ ہو, جو نبی کے طریقے پر نہ ہو, پھر اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں. یاد رکھیں ایک مسئلہ, نبی نے جس چیز سے منع کیا اس چیز کو چھوڑنا بھی سنت ہے, اس چیز کو چھوڑنا بھی عبادت ہے. اور نبی نے جس کام کو کیا, جس کام کو کرنے کے لیے ابھارا, اس کام کو کرنا بھی عبادت ہے, اس کام کو کرنا بھی سنت ہے. میرے بھائیوں یاد رکھیں, مثال کے طور پر ہم عیدگاہ میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, عید کی نماز پڑھنا ہے ہم نے 10 منٹ 5 منٹ پہلے پہنچ گئے, کیا ہم سنت پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے؟ میرے نبی کا یہ فرمان ہے, میرے نبی نے نہیں پڑھا, نبی کا یہ طریقہ نہیں. ہم عیدگاہ میں پہنچ کر 2 رکعت سنت نہیں پڑھیں گے, یہ نبی کی سنت ہے, نبی کا طریقہ ہے. عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے, ہم روزہ نہیں رکھیں گے, یہ نبی کی سنت ہے. اگر اتنا سمجھ گئے تو یہ سمجھیے کہ یہ مسئلہ بھی شعبان کے تعلق سے 2 اور 2 4 کی طرح بالکل کلیئر ہے. اللہ کے نبی نے شعبان کی 15ویں تاریخ کو کوئی روزہ نہیں رکھا, ہم بھی نہیں رکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات کو کوئی خاص عبادت نہیں کیا, اس لیے ہم بھی نہیں کریں گے. میرے بھائیوں, یہ کہاں جا رہی ہے امت؟ ایسی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں, کہتے ہیں شعبان کی 15ویں رات کو جو 14 رکعت نماز پڑھے, 14 رکعت نماز پڑھے, اور اس نماز کا ثواب کیا ہے, اجر کیا ہے, اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حدیث کو منسوب کیا جا رہا ہے. راوی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 14 رکعت رمضان کی رات کو, شعبان کی رات کو نماز پڑھی, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 20 حج مقبول کے برابر ثواب دے گا. 20 روزہ مقبول جو قبولیت کا ہے, اللہ اس کو ثواب دے گا. ابن الجوزی اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں اپنی کتاب الموضوعات کے اندر, کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف موضوع من گھڑت ہے, اس کے راوی کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے جو یہ حدیث بیان کی جاتی ہے. اسی طریقے سے صلاۃ الفیہ کے بارے میں ایک نماز ہے جو 100 رکعت نماز پڑھے گا, اور ہر سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل اللہ احد پڑھے گا. اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام حاجات کو, اس کی مناجات کو, اس کی تمام مرادوں کو پورا کر دے گا. یہ حدیث بیان کی جاتی ہے, اور یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالی اگر وہ لوح محفوظ میں بدبخت لکھا ہوگا تو اللہ رب العالمین اسے مٹا کر اسے خوش نصیبوں میں لکھ دے گا. اللہ اکبر. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین 1 سال آگے کی جو گناہ کرنے والا ہے, گناہ کرنے والا, اللہ اس گناہ کو نہیں لکھے گا. میرے بھائیوں, کہاں سے حدیث لاتے ہو؟ ابن الجوزی اس حدیث کے بارے میں بھی الموضوعات اپنی کتاب, ان کی کتاب ہے الموضوعات کے نام, اس میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے یہ حدیث موضوع اور من گھڑت اور ضعیف ہے. ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ ایک رات میں 100 رکعت نماز پڑھو اور اللہ تمام مرادوں کو آپ کی پورا کر دے, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. میرے بھائیوں, ایسی حدیث بیان کر کے آج زور و شور کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں لوح محفوظ میں جو اگر آدمی بد نصیب لکھا گیا اللہ اسے خوش نصیب میں. ارے یہ تو بہت چھوٹی بات ہے, یہ چھوٹی بات ہے. ان کے بیانات سنیں, آپ جائیے یوٹیوب پر نکالیے دیکھیے. کہتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی کو اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر کی جو رجسٹر ہے اس کا رجسٹرار بنا کر رکھا ہے. اگر تقدیر میں کچھ آدمی بد نصیب اور کوئی گناہ کوئی خطا اور کسی کی قسمت میں خراب لکھا گیا ہے اور اگر وہ پیر عبد القادر جیلانی کا نام لے لے, پیر عبد القادر جیلانی اس کی تقدیر کو, ارے اللہ کے بندے تو کیا کہہ رہا ہے, تجھے عقل بھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ لو تقول علینا بعد الاقاویل, اگر میرا نبی اس کلام میں اس قرآن میں کوئی ایسی بات بیان کر دے, چینج کر دے, بدل دے جو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کرے. اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کہہ رہا ہے لأخذنا منہ بالیمین لقطعنا. اللہ رب العالمین کہتا ہے میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لوں گا. کس کو؟ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے محمد اگر تو نے کوئی بات بدل دی, میری طرف منسوب کر دی جو میں نے نہیں کہا, ہم تجھے پکڑ لیں گے دائیں ہاتھ سے اور تیری سہ رگ کو کاٹ دیں گے. آج یہ بیانات دینے والے پیر عبد القادر جیلانی کو رجسٹرار بناتے ہیں تقدیر کا, وہ اس کے اندر یہ بات کا ڈر اور خوف ہے ہی نہیں. میرے بھائیوں, یہ امت کہاں جا رہی ہے, یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ ان کو کہانی اور دوسری من گھڑت باتوں سے بچاؤ. اپنے آپ کو یاد رکھے, کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو آپ سوال کریں, پوچھے. اب رہی بات شعبان کی 15ویں رات کی, کیا فضیلت ہے, کیا اس رات کو کوئی خاص حدیث ہے؟ تو اس کے تعلق سے بھی حدیث میں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہے. علامہ البانی صحیح الجامع کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کی رات کو اپنے بندوں کی طرف, اپنی مخلوقات, تمام مخلوقات کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے, نظر رحمت سے دیکھتا ہے. پھر اللہ رب العالمین لجمیع, اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیغفر لجمیع, اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو معاف کرتا ہے, تمام لوگوں کو درگزر کرتا ہے, الا لمشرک او مشاہن, مگر وہ شخص جو مشرک ہے اور وہ شخص جس کے دل میں کینہ ہے, پرور ہے, جس کے دل میں لوگوں کے لیے بغض و عناد رکھا ہے, لوگوں کے لیے عداوت ہے, اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے. پھر اسی کے تعلق سے دوسری حدیث ہے صحیح الجامع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان اللہ یطلع علی عبدہ فی لیلۃ النصف من شعبان, اللہ رب العالمین شعبان کی 15ویں رات کو اللہ رب العالمین اپنے بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے. فیغفر للمؤمنین, اور جو مومن ہوتے ہیں اللہ ان کو درگزر کرتا ہے, اللہ انہیں معاف کرتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ, اور کافروں کو مہلت دیتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو مشرک ہے اور ایسے ہی وہ آدمی جو اپنے بھائی سے بغض و عناد رکھتا ہے, دشمنی رکھتا ہے, اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے. ان اللہ یستلہ, کہ اللہ رب العالمین اس کو مہلت دیتا ہے. کہتا ہے کہ اگر وہ اللہ رب العالمین مہلت دیتا ہے اس وقت تک کہ اپنے دل کو صاف کر لے اور اپنے بھائی سے دوستی رکھ لے, تو اللہ رب العالمین اسے درگزر کرتا ہے, معاف کرتا ہے. یہ حدیث صحیح حدیث ہے. اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے وہ لوگ 15ویں شعبان کی رات کو خاص کر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین آزادی کا پروانہ بانٹتا ہے, لوگوں کی مغفرت کرتا ہے, لوگوں کو درگزر کرتا ہے, لوگوں کو معاف کرتا ہے. تو ہم کیوں نہ
उस रात को इबादत करे, उस रात की इबादत को खास करे। आगे की और हदीस सुनिए, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन 15वीं शाबान की रात को ही ये काम नहीं करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सेम इसी तरीके से पीर के दिन और जुमेरात के दिन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन निदा लगाता है, पुकारता है। जुमेरात के दिन और पीर के दिन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को माफ करता है, माफी का परवाना बांटता है, सिवाय उस शख्स के जो शिर्क करता है। शिर्क को, मुशरिक को माफ नहीं करता। और जो आदमी जो जिसके दिल में नफरत और बुग़्ज़, इनाद और दुश्मनी है अपने मुसलमान भाई के लिए, उसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं करता है, हत्ता कि उसको मोहलत देता है। तो ये भी तो हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन भी और जुमेरात के दिन भी लोगों को माफ करते हैं। तो फिर पीर के दिन, जुमेरात के दिन को खास करके क्यों नहीं इबादत करते? क्यों 15वीं शाबान की रात को ही खास करते हैं? क्यों नहीं करते? याद रखे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस सही है। सहीहुल अल जामे के अंदर इस हदीस को नोट किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को, 15वीं शाबान की रात को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई खास इबादत नहीं की। 15वीं शाबान के दिन को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई खास इबादत नहीं की। तो फिर हम और आप कौन होते हैं करने वाले? याद रखें, ये दीन मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी को मुखातब करके कहा, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमने आज के दिन तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और अपनी तमाम नेमतें तुम पर निशावर कर दी है, अपनी नेमतों को तमाम कर दिया है तुम्हारे ऊपर। अब तुम हमारे पास अगर आओगे, जो दीन हमने अपने नबी के जरिए तुम तक पहुंचाया है, उस दीन के साथ आओगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, तुम निजात पाओगे। अगर उस नबी के दीन को छोड़कर कोई और दीन लेकर आओगे तो तुम कामयाब नहीं होगे, तुम कामयाब नहीं होगे, तुम निजात नहीं पाओगे। तो हमें इस दीन को बिगाड़ना नहीं है। जो दीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया है और जो दीन के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों को करने के लिए कहा है, याद रखें, अगर वो काम हम नहीं करेंगे, कोई और काम करेंगे और कहेंगे ये नबी की सुन्नत है, तो कोई फायदा नहीं है ऐसी नेकी का, ऐसे अमल का। इसी तरीके से शाबान की रात जब आती है, 15वीं शाबान की, तो लोग अक्सर जगह आप देखें जलसे, जुलूस और बड़ी बड़ी मजलिसें कायम होती हैं और उसमें एक हदीस बयान की जाती है। वो हदीस क्या है? हदीस बयान की जाती है कि अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने बिस्तर पे सोए रहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी के हुजरे में अम्मा आयशा के घर में रहते हैं। अचानक रात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलते हैं, बकी कब्रिस्तान पे जाते हैं। अम्मा आयशा की नींद खुलती है, बेचैन होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मिलते हैं। अम्मा आयशा पीछा करती है, ताक़ुब करती है, बकी कब्रिस्तान तक पहुंचती है। बकी कब्रिस्तान पर जब पहुंचती है, अम्मा आयशा को अल्लाह के नबी देखते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, ऐ आयशा, क्या तुझे इस बात का गुमान है, तुझे इस बात का डर है अल्लाह उसके रसूल तेरे साथ नाइंसाफी करेंगे? कहती है, नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सोचा कि कहीं आप आज की रात हमारी बारी है और किसी और बीवी के पास तो आप में नहीं चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद कहते हैं, ऐ आयशा, आज की रात 15वीं शाबान की जो रात है, इस रात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरिश्ते मुझे बुलाए और अल्लाह ने कहा कि आज की रात तो बकी कब्रिस्तान वालों के लिए मगफिरत की दुआएं करें। इस तरीके की हदीस बयान की जाती है। ये हदीस है, लेकिन इस हदीस में बहुत सारी चीजें मिला दी गई है और कहते हैं फयगफिरु लिअक्सर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज की रात अल्लाह अपने बहुत सारे बंदों को माफ करता है। बंदे की इतनी गुनाह को माफ करता है कि जैसे बनु कल्ब के बकरियों के पीठ पर बाल होते हैं, बनु कल्ब की बकरियां जो होती थी बहुत उनके घने बाल होते, अल्लाह उनके बाल के बराबर अपने बंदे की मगफिरत करता है। इतनी खास रात है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले उठ रहे हैं इबादत के लिए। दिमाग इस बात को कबूल कर रहा है? नहीं मेरे भाइयों, हदीस है। हदीस कैसे है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं, मुझे आवाज देते हैं, चुपके से आवाज देते, मैं चुपके से जवाब देता हूं, फिर मुझे बुलाते हैं बकी कब्रिस्तान के लिए, आइए और दुआएं कीजिए। मैं जाता हूं, दुआएं करता हूं। अम्मा आयशा ताक़ुब करती हैं, लेकिन अम्मा आयशा बकी कब्रिस्तान पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम नहीं करते हैं। अम्मा आयशा कहती हैं, अल्लाह के नबी जब वापस आते हैं मैं भी आगे आगे वापस आती हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखते नहीं है। बस इतना मालूम हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मेरे आगे कोई साया है। अल्लाह के नबी जब घर पहुंचते हैं, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की
सांसें दौड़ दौड़ से चल रही थी, धड़कनें जोर से चल रही। अम्मा आयशा से पूछते हैं, आए आयशा क्या बात है, क्या मामला है? तो उन्होंने बताया नहीं, तो कहा कि आयशा तुम मुझे बताती हो या वो अल्लाह, वो रब्बुल आलमीन जो बड़ा बारीक बाखबर है, वो मुझे खबर दे दे। अम्मा आयशा पूरा वाकया बयान करती है। बहरहाल ये हदीस है, लेकिन ये हदीस नहीं है कि उस रात ये 15वीं शाबान की रात ही है। इसके ताल्लुक से कोई हदीस नहीं कि 15वीं शाबान एक रात है, लेकिन इसके बारे में उलमा खामोश है और हदीस में कोई ये रात फिक्स नहीं है। तो फिर हम और आप क्यों इस रात को फिक्स करते हैं? याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को ये हुक्म दिया है कि जितनी फजीलत की चीजें हैं वो अपनी उम्मत को बता दे, वो अपनी उम्मत को बता दे, उम्मत तक पहुंचा दे। और जितनी बुराई की चीजें हैं, बुरे कामों से रोकने के लिए अपनी उम्मत को इस बात की भी खबर दे दे। अब अगर कोई शख्स ये कहे नहीं 15वीं शाबान की रात में ये इबादतें खास हैं, कुरान पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, सलात अल्फिया पढ़ना, 14 रकात नमाज पढ़ना, 100 रकात नमाज पढ़ना, तो फिर हमें नबी का तरीका मालूम करना होगा। अगर नबी ने नहीं पढ़ा तो हम और आप कौन होते हैं पढ़ने वाले? बताने का मकसद ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां लैलतुल कद्र, शब कद्र की रात में उठते हैं, फजीलत की रात है, अकेले नहीं उठते, अकेले नहीं उठते, अपनी बीवियों को जगाते हैं, अपनी बच्चियों को जगाते हैं, सहाबा किराम को बताते हैं आज की रात बड़ी खास रात है, आज ये जो 10 रातें आपको मिली है आखिरी अशरे की लैलतुल कद्र की बड़ी खास रात है, इस रात को ज्यादा से ज्यादा इबादत कीजिए। अल्लाह के नबी लोगों को पैगाम देते हैं। और शाबान की रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन बनु कल्ब की बकरियों के बराबर लोगों की बख्शिश करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को माफ करता है, मुसलमानों को माफ करता है। और अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को खबर नहीं देते, सहाबियात को नहीं बताते, सहाबा को नहीं बताते, इस उम्मत को खबर तक नहीं है। मेरे भाइयों, ये कितना बड़ा जुमला है, आप गौर करें। आप ये कहना चाहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पूरा दीन नहीं पहुंचाया, आप इस दीन को मुकम्मल कर रहे हो, ये कितनी बड़ी जुरात कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, ऐसे लोगों का ठिकाना सिवाय जहन्नम के और कुछ भी नहीं है। याद रखिए, जो नबी का तरीका ले, जो नबी ने काम नहीं किया और उस काम पर अगर कोई अमल करता है, अल्लाह के नबी की हदीस है, फहुवा रद्दुन, वो मरदूद है, ऐसे अमल को उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। और शायद इसी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह गाशिया के अंदर क्या बयान फरमाया? कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रातों रात इबादत किए होंगे, रातों को जाग कर खूब मेहनत की, तहज्जुद पढ़ा, क़याम किया, कुरान मजीद की तिलावत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वो जब आएंगे थके हुए होंगे, वो आएंगे इतनी मेहनत करके आएंगे। अल्लाह कह रहा है तस्ला नारन हामिया, अल्लाह कह रहा है उसे घसीट कर जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। वो लोगों, वो इबादतों करने वालों जो नबी का तरीका नहीं, नबी की सुन्नत नहीं, ऐसी इबादतों का क्या फायदा? हम नमाज पढ़ें, इबादत करें, अपनी एनर्जी लगाएं, रातों की नींद को हराम करके हम अल्लाह की इबादत करें, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इबादत को कबूल न करे। क्या फायदा है ऐसी इबादत का? इसलिए कोई भी इबादत हो उसके लिए दलील चाहिए। दीन में जब इबादत के नाम पर आप कोई काम करें उसके लिए दलील चाहिए, दलील नहीं तो फिर उस इबादत से आप रुक जाएं। अगर कोई हदीस ऐसी है जिसके बारे में आपको शक व शुबा है, लेकिन क्लियर नहीं मालूम हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको छोड़ दें, उस हदीस को छोड़ दे, उस पर अमल करना तर्क कर दे, तो भी आप सवाब के मुस्तहिक होंगे, आपको सवाब मिलेगा। भाई जिस चीज के बारे में डाउट है, शक है, वो काम क्यों कर रहे हो? नबी ने किया नहीं किया, उलमा का इख्तिलाफ है, चलो कर लेते नहीं कर, वो इख्तिलाफी चीज के बारे में, शुबहात की चीज के बारे में अल्लाह के नबी की हदीस है, जिस बारे में तुम शुबहा करो, शक करो, उस चीज को छोड़ दो, तर्क कर दो। तो ये चंद बातें मैंने आपको शाबान के ताल्लुक के आपके सामने रखी। शाबान के ताल्लुक में, शाबान के महीने में कोई रात खास नहीं, कोई दिन खास नहीं, आप पूरी रात इबादत कर सकते हैं, पूरी रात, पूरे शाबान की रात में रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ सकते हैं, नवाफिल अदा कर सकते हैं, अल्लाह से दुआएं कर सकते हैं, रोए गिड़गिड़ाए माफी तलाफी करें। इसी तरीके से रमजान के, शाबान के किसी भी दिन में आप रोजा रखें अपने रब को राजी करने के लिए, रब को खुश करने के लिए। और याद रखें इस महीने के अंदर सबसे बड़ी बात जो है, इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साल भर के अमाल
کو اللہ کی عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں. اس حساب سے ہمیں عمل کرنا ہوگا, اس حساب سے ہمیں نیکیاں کرنی ہوں گی, اس حساب سے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادتیں کرنی ہوں گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں رہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز روزے سے دور رہیں اور یہ ہمارے نامہ اعمال اللہ کی عدالت میں پیش ہو جائیں, اللہ کی عدالت میں پیش کر دیے جائیں اور ہم برائیوں میں رہیں. نہیں میرے بھائیوں, اللہ سے یہ دعا کرو اللہ رب العالمین اس شعبان کے مہینے میں ہمیں بدعت و خرافات سے بچائے, ایسی نماز سے بچائے جس کا تعلق میرے نبی سے نہیں, میرے صحابہ سے نہیں, میرے اہل بیت سے نہیں, اللہ کے نبی کے اہل بیت سے نہیں, جس کا تعلق اللہ اس کے رسول سے نہیں. اللہ ہمیں ایسی عبادت سے محفوظ رکھے, ایسی احادیث سے اللہ ہمیں دور رکھے, ایسے قرآن کے غلط مفہوم جو بیان کرتے ہیں, جو دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمیں اور آپ کو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان تمام لوگوں سے محفوظ رکھے, تمام لوگوں سے دور رکھے. اللہ سے یہ بھی دعا کریں اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نماز کی توفیق نصیب فرما, ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں, زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں, ذکر و اذکار کریں. اللہ رب العالمین ہمیں تمام نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, رب العالمین تو ہم گناہ گاروں کو, خطا کاروں کو درگزر کر معاف کر. رب العالمین ہم میں سے جو لا ولد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. رب العالمین ہم میں سے جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. رب العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, ایمان کی دولت لے کر جا چکے ہیں, تجھ کو پیارے ہو چکے ہیں, رب العالمین تو ان کی بال بال مغفرت عطا فرما. رب العالمین تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. رب العالمین تو انہیں جنت الفردوس نصیب فرما. رب العالمین تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی قبروں کو کوشادہ کر دے. رب العالمین ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں, ایمان پر رہیں, اسلام پر رہیں, ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو, اسلام پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ.